السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ آج کی کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت، وردی، اختیار اور اس نظام کی جو مجرم کو قانون سے بالا تر سمجھ بیٹھتا ہے۔ پچھلے دنوں ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کے لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ اغوا کی ایف آئی آر خود ڈی ایس پی عثمان حیدر نے تھانہ برکی میں درج کروائی، مگر چند دن بعد تحقیقات نے چونکا دینے والا رخ اختیار کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ لاپتہ ہونے والی ماں بیٹی کو کسی اور نے نہیں بلکہ خود اسی آفیسر نے قتل کیا۔ وہ آفیسر جو خود کو کرائم فائٹر کہتا رہا، سی آئی اے جیسے حساس ادارے میں خدمات انجام دیتا رہا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے دعوے کرتا رہا۔ تحقیقات کے مطابق عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو سرکاری پولیس گاڑی میں دو گولیاں مار کر قتل کیا۔ بیٹی کی لاش 27 ستمبر کو کانا کے علاقے میں گندے نالے سے، جبکہ بیوی کی لاش کالا شکاکو کے علاقے سے برآمد ہوئی۔ دونوں لاشیں مسخ شدہ حالت میں تھیں۔ شناخت ممکن نہ ہونے پر پوسٹ مارٹم کے بعد انہیں لاوارث سمجھ کر امانتاً سپرد خاک کر دیا گیا۔ ادھر مقتولہ سمیہ عثمان کی بہن تہمینہ شوکت اور ان کی والدہ انصاف کے لیے افسران کے دفتر کے چکر کاٹتی رہیں، جبکہ آغاز میں پولیس نے اپنے ہی پیٹی بھائی کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ بعد ازاں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی ہدایت پر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کو تفتیش میں شامل کیا گیا اور دوران تفتیش اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ آج جرم انجام میں ہم اس کیس کی مکمل کہانی، ابتدائی تفتیش میں ہونے والی خامیوں اور ان سوالات پر بات کریں گے جو اس اندھوناک قتل کے بعد نظام میں انصاف پر اٹھتے ہیں۔ تہمینہ صاحبہ، بہت افسوسناک خبر اور بڑی تکلیف دہ بات سامنے آئی، اور جس حالت میں ڈیڈ باڈی ملی اس کی تصاویر بھی پولیس نے بنائی، اور جو کچھ ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی، بڑا دل کو تکلیف پہنچی۔ کیا کہنا چاہتی؟ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے بہن اور بھانجی ایسے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یقین کریں، میں نے ان کو پہلے دن سے کہا تھا اس کو پکڑے، پولیس نے اس کو بر وقت پکڑا ہوتا چلو ان کی لاشیں تو ہمیں صحیح سلامت مل جاتی۔ پولیس نے پکڑا ہی نہیں ہے اس کو۔ میں کہتی رہی ہوں، روز اول سے ہی کہتی رہی ہوں کہ اس کو پکڑے، اس سے بچوں کا پوچھیں، کیونکہ بچے ایسے ہیں وہ اپنا موبائل وغیرہ بند کبھی نہیں کرتے۔ اپنے ہمارے ساتھ جو ہے لنک جو ہے وہ ان کا 24 گھنٹے رہتا تھا۔ کبھی امی سے بات ہوگی، کبھی بہن سے بات ہوگی، کبھی وہ چھوٹی سے ہوگی، کبھی یعنی کہ کبھی افتخار سے ہوگی۔ تو ان کے مسلسل 25 سے بند ہے، 25 نومبر سے یہ بند ہے۔ میں اس وقت سے مطلب کہہ رہی ہوں میڈیا سے کہ بھئی، اور ان پولیس والوں سے کہ اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں۔ میں نے جج صاحب سے بھی یہی کہا کہ یہی اس نے کہیں مارا ہے، اسے پکڑیں، لیکن کسی نے میری بات پہ کچھ نہیں مطلب۔ اچھا، آپ کون سے آفیسر کے پاس گئی تھی؟ کن کو آپ نے کہا تھا کہ اس ڈی ایس پی جو عثمان حیدر ہے اس کو شامل تفتیش کیا جائے یا اس کو پکڑا جائے؟ کس کے پاس گئی؟ ہاں جی، میں یہ 4/10 کو آیا ہمیں 10 دن کے بعد بتانے کے لیے تاکہ اپنے ثبوت ختم کر سکے۔ اس نے دیکھیں، میں نے بار بار کہہ رہی تھی کہ ایک بچہ بھی گم ہوتا ہے نا تو وہ فوراً شور شروع ہو جاتا ہے، پولیس میں جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مسجدوں میں، پورا محلے کو پتہ چل جاتا ہے بچہ گم ہوا ہے۔ اگر اس کے بچے گم ہوئے ہیں تو اس نے ہمیں 10 دن چھپا کے کیوں رکھا؟ میری اسی بات سے میری یہی بات مجھے کھٹکی تھی کہ اس نے 10 دن کے بعد ہمیں بتا رہا ہے آ کے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میری امی نے بھی کہا کہ بھئی تم تو پولیس کے آفیسر ہو، تم کیا نہیں کچھ کر سکتے، تم تو پورا شہر کلوز کر سکتے ہو۔ کہتا نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کی ان باتوں کی وجہ سے مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا، اور پھر اس کی مزید ایسی چیزیں تھیں جو مجھے پتا تھا کہ یہ مارتا ہے۔ یہ خنسا کو بھی جب وہ بچانے آتی تھی تو اس کو بھی مارتا تھا، اپنی دوسری بیوی کے کہنے پہ مارتا تھا، اس کو واضح سناتا تھا، اس کو خوش کرتا تھا اپنے گھر والوں کو۔ بھئی تمہیں نہیں پسانا تھا تو تم اسے چھوڑ دیتے، ہمیں کہہ دیتے بھئی ہم لوگ اتنے وہ تو نہیں ہے، غریب تو نہیں ہے کہ ہم اسے افورڈ نہ کر پاتے۔ لیکن یہ ان کو وہاں پہ بھی نہیں جانے دیتا تھا، یہ ہمارے ساتھ ٹچمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ
یعنی فیصل آباد بھی 2-3 دفعہ گئی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تم ایسے مارتے ہو تو وہاں پہ بھی اس نے کوئی 15 پہ کالیں بھی پولیس نے پکڑی ہیں، تو وہ یہ 2 بندے پیچھے لگاتا کہ وہاں پہ نہ جائے، مطلب کہ وہ پلاننگ کے تحت اس کو آہستہ آہستہ وہاں سے برکی میں لے گیا جہاں پہ اس کا کہنا وہ ہے اس کا اپنا اسٹیشن جیسے پولیس اسٹیشن ہے، تاکہ یہ اپنے پورا انجام صحیح طریقے سے دے سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ آئی جی صاحب کے پاس گئیں؟ ہاں جی، میں پہلے ایسے خود ملی تھی آپ آئی جی صاحب کو؟ میں نے متواتر 15 پہ بھی کالیں کی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو پورٹل پہ میں نے 3 اپلیکیشن سینڈ کیے ہیں، اب میں نے یہ جو ہیں اپلیکیشنز جو ہیں ہر کسی کو دی ہے، ایس ایچ او برکی تھانے کو دی ہے، اس نے مجھے وہ اس کی رسید نہیں دی تھی۔ پھر نیکسٹ میں نے آئی جی صاحب کے پاس 2 اپلیکیشنز بھیجی ہے، میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ ملاقات ہو سکی تھی آپ؟ نہیں، انہوں نے اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ اچھا، جب ڈی ایس پی صاحب کا نام سنتے تھے تو وہ جی کہتے نہیں، وہ بس ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، باہر سے باہر ہی پہنچوا دیتے، لیکن اپلیکیشن انہوں نے سبمٹ کی ہے اور لیکن اس کا وہ جیسے سیریل نمبر ہوتا ہے وہ بھی دے دیا، یعنی سی سی پی او صاحب کے بھی پاس گئی ہوں میں۔ اچھا، پھر میں نے جناب سی سی پی او صاحب سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی میری، ملاقات یہ مرڈر کے بعد تقریباً ہوئی ہے۔ اچھا، تو ان کے بعد جناب پھر میں گئی ہوں یہ کہتے ہیں سی سی ڈی کے پاس بھی میں چلی گئی، وہ کہتے ہیں سی سی ڈی میں کس کو ملی؟ ہاں جی، سی سی ڈی میں باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں آپ نا آپ کو پتہ نہیں ہے، کچھ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس کو ادارہ ٹو ادارہ مطلب ادارہ ہی بھیجے گا، آپ کی اپلیکیشن ایسے کوئی نہیں لے گا، وہ ادارے والے ہی جب اس پہ ایف آئی آر ہوگی اس بندے پہ پھر یہ وہ ہمارے پاس ان کے تھرو آئے گی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ میں نے کوئی ادارہ ہی نہیں چھوڑا، مجھے جہاں کوئی بھیجا گیا، بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ماڈل ٹاؤن گھر ہے میں بلکہ وہ بھی ڈھونڈتی رہی کہیں وہ مجھے مل جائے، جیسے کہ بندہ پاگل نہیں پھرتا ایسے پھرتی رہ گئی۔ اچھا، پھر وہاں ماڈل ٹاؤن میں بھی میں گئی ہوں، ماڈل ٹاؤن میں وہ کوئی میرے خیال ایاز صاحب ہیں، وہ بیٹھے نہیں تھے سیٹ پہ، انہوں نے بھی کہتے کہ یہ تو ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ پھر میں یہ گلبرگ ہمیں بھیجا اخلاق تارڑ صاحب کے پاس، انہوں نے بھی کوئی کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا دیکھو چھوٹے بچے، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس تک پہنچے، اس بندے کو پکڑے۔ میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اس بندے پہ مجھے ڈاؤٹ ہے، شک ہے، ہمارے بچے ایسے کہیں نہیں جا سکتے، آپ ان کو پکڑیں، آپ ان کو پکڑیں گے تو مزید ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ایسے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا، لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو پولیس سنا الٹا آپ سے تفتیش کرتی رہی؟ ہاں جی، آپ کے شوہر پہ تشدد کرتی رہی؟ نہیں، جب ان اداروں نے مجھے کچھ نہیں دیا، پولیس نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو پھر مجھے کسی نے کہا ہائی کورٹ کو ٹچ کرو۔ ہائی کورٹ کو بھی میں نے جب ٹچ کیا، جج صاحب اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھی بچوں کو برآمد کیا جائے، 3 دن کی پیشی دی، لیکن یہ پھر پیشیوں پہ پیشیاں لیتا رہ گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ڈیڈ باڈیز کی اس نے بے رحمتی اس طریقے کی ہے کہ انسانیت سوز ظلم کیا ہے۔ میں یہ پورے اپنے پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، ہندو بھی نہیں ایسے کرتے۔ اپنی بیٹی اور بیوی کو ایک کو جنگل میں چھوڑ دیا جانور کھائے، ایک کو اس نے نالے میں پھینک دیا بیٹی کو۔ ہم نے اتنے نازوں سے بچیاں پالی ہیں، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ اچھا، یہ بات بھی سامنے آتی رہی کہ جب آپ ہائی کورٹ گئیں، آپ کی تکلیف کو یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن جو آپ کا دکھ ہے وہ بہت بڑا ہے، تو آپ کے شوہر پہ پولیس نے تشدد کیا؟ ہاں جی، وہ ہم نے جب ایک دفعہ پیشی پہ انہوں نے کہا، کسی نے ہمارے وکیل تھے کچھ، انہوں نے کچھ میرا خیال ہمیں تو نہیں پتہ نا کیا انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی جی بچے جو گواہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اچھا، میں تو چلے گی، میں نے کہا چلو بھی وہ ایک تھی، وہ تھی ایک ایس پی صاحبہ تھی، تو وہ مجھے ساتھ لے گئی، تو کہتی ہے آپ مجھے بتائیں، آپ نے پہلے میرے سے ملی نہیں ہے، بشرا نثار، تو وہ کہتی کہ بتائیں مجھے یہ چیز کیا کیا ہے۔ میں نے سارا کچھ اس کو عدالت کے باہر کھڑا ہو کے بتایا، وہ پتہ نہیں اس کو اشارے کرتی رہی۔ فیاض جو انویسٹیگیشن آفیسر بنایا ہوا تھا، آئیو تھا، تو اس نے اس کو پیار سے ہمیں لے گیا، وہ گاڑی میں بٹھا کے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں،
تو میں دیکھوں کہ وہ کہاں گئی، ایس پی صاحبہ کہاں گئی، مجھے ملنا تو اس سے تھا، میں نے اس سے تو ملنا نہیں تھا. تو وہ تو اور سائٹ پہ چلی گئی اور یہ ہمیں اپنے تھانے لے گیا. میں نے کہا اچھا چلو میں پھر اب ان کو بتاؤں گی. یہ انویسٹیگیشن روم میں بھی لے گیا ہمیں. وہاں پہ تھوڑی دیر بعد یہ اپنی اس میں آ گیا جیسے پولیس کرتے ہیں، بچے دے ایسے کرو، اس کو ٹارچر کرنے لگ گئے، تشدد کیا، باقاعدہ مارا. پھر اس کو لے گئے اور کمرے میں، مجھے اور کمرے میں بٹھا دیا. میرے پاس لیڈی کانسٹیبل بٹھا دی، وہ میرے دروازے کے پاس ایسے کھڑی تھی، ایسے جیسے کہ میں مجرم ہوں. کہتی آپ بتا دو کہاں ہیں بچے، بھی کدھر ہیں آپ، بچے آپ کے رول چیں گے، آپ کو سی سی ٹی وی میں مروا دیں گے آپ کے میاں کو. وہ تو مان گیا، تم بھی مان جاؤ. میں نے کہا بھائی دیکھو ہم بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، میں پولیس کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں کہ یہ بندہ ایسا ہے. جو بندہ پیتا ہو مارتا ہو اسی پہ شک پہلے جاتا ہے نا. پولیس عام روٹین میں تو پکڑتی ہے، شوہر کو پکڑتی ہے کہ کہاں ہیں تمہارے بیوی بچے، پکڑتی نہیں ہے. ہر پولیس جو ہے سب سے پہلے انٹروگیشن جو کرتی ہے اس کو کرتی ہے بندے کو، بھئی شوہر کو، کہ کدھر ہے بچے تمہارے، کدھر تمہاری بیوی کدھر ہے. اس کو 2-3 مار پڑتی تو وہ بتا دیتا کہ میں نے لاشیں فلانی جگہ رکھی ہیں، ہم اس کی تدفین اچھے طریقے سے کر دیتے. تو اس بندے نے 3 مہینے ہمیں گھمائے ہیں. میں 3 مہینے لاہور کی سڑکوں پہ پھر وہاں پہ جب آپ کو برقی تھانے میں آئیو جو تھا وہ تشدد کرتا رہا، آپ پہ بھی ہوا تشدد؟ مجھے بھی ایسے جیسے وہ کرتی تھی وہ جو زدوکوب کرنا. ہاں جی، زدوکوب، دوپٹہ کرنا، کولیاں کرتا رہ گیا میرے سامنے. میں نے کہا میں ایز اے ٹیچر ہوں، میری اچھا آپ ایک ٹیچر ہیں؟ ہاں جی، ایز اے گورنمنٹ میری جاب ہے. ہم لوگوں کے ہاتھوں سے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ بھی میں نے کہا اپنے ٹیچر سے ہی بن کے ادھر بیٹھے ہو اس سیٹ پہ. میں نے اتنا کہا ہے، ہاں بڑا بول دیا، اس کی زبان بند کرو، ایسے کرو ایسے کرو. اچھا میں نے ان کو مارا؟ ہاں جی، ان پہ تشدد کیا ہے، ان کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا ہے. پھر میڈیکل نہیں ہونے دیا ہمارا. میڈیکل 4 دن کے بعد ہوا ہے ہمارا، اس کا میرے ہسبینڈ کا. تو ہم نے اس کو بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے کہا ہمارے بچے مل جائیں. پھر یہ شکایت آپ نے کسی سینئر کو کہی، کوئی ایس پی صاحبہ کو، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ان کے پاس؟ ہم نے تو ہر جگہ کا دروازہ کھٹکایا ہے، سی سی پی او صاحب کو. پھر ہم لوگ گئے ہیں اپنے وکیل کے ساتھ، پھر ہم ادھر گئے ہیں ڈی آئی جی صاحب کے پاس یا آئی جی صاحب کے پاس تو نہیں گئے، یہ ڈی آئی جی صاحب کے پاس گئے ہیں. پھر انہوں نے کوئی جے آئی ٹی ٹیم بنائی تھی، پھر انہوں نے اس کو پکڑا ہے تو اس نے قبول بھی اپنا جرم کر لیا ہے کہ میں نے ہی مارا ہے، میں نے قتل کیا ہے ان دونوں کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر پولیس جو ہے اب پہلے تو بڑی فیوریبل میں تھی کہ بھئی آپ نہ ایسے نہ میڈیا میں جائیں، نہ بیان دے کوئی، نہ کچھ، ہم کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب مجھے 1 ہفتہ ہو گیا بلایا ہوا ہے کہ آپ ڈیڈ باڈیز اٹھا کے لے جائیں. اس کو مریم نواز شریف صاحبہ دیکھیں اس کو، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو عورت ہے وہ ہماری ڈیڈ لائن ہے. تو پھر ڈیڈ لائن یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ انہیں میرا پیغام میں ان کو شروع سے دے رہی ہوں. مجھے 3 مہینے ہو گئے. آپ نے پہلے بھی پیغام دیا تھا، سارا کچھ آپ نے کیا تھا. وہ ہم آپ جو پیغام دینا چاہتی ہیں وہ ضرور ہم ان تک بھی پہنچائیں گے، ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گی بھی. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ملزم کو پکڑ لیا، یعنی کہ عثمان حیدر ڈی ایس پی کو پکڑ لیا، آپ کو کس نے فون کر کے کیا اطلاع دی جب آپ لاہور آئیں، اونچ شریف سے آپ آئی ہیں؟ ہاں جی، وہ تو پہلے کہہ رہے تھے جی مبارک ہو جی، آپ کی محنت رنگ لائی ہے. میں تو آدھے رستے میں آ گئی. میں نے کہا اچھا، میں خوشی میں کہا بچے شاید مل گئے ہیں. وہ تو رستے میں ملتان میں کسی نے بتایا کہ ڈیڈ باڈیاں لے جاؤ. میں تو وہیں پہ گر گئی. میرا میاں بھی رونے لگ گیا، میرے بچے، میرے سارے سب ایسے. ہم تو ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے. میں تو ایسے ہی آئی تھی، ایون ایک ہی سوٹ پہن کے. کس نے آپ کو فون کیا تھا؟ بس وہ تھانے سے ہی کسی نے کیا. برقی تھانے سے آیا تھا؟ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا. کہ آپ آ جائیں، آپ کو بلوایا گیا؟ آج. ٹھیک ہے. لیکن اب 6 دن ہو گیا مجھے. آپ سینئر کسی سے ملی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن؟ ہاں جی، ڈی آئی جی صاحب نے تو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ بھی ان کو ڈیڈ باڈیز دے دیں. میں نے کہا میں اپنے آخری دم تک لڑوں گی جب تک اس کو پھانسی نہیں ہوتی. پھانسی اس کو دینے کی بجائے سی سی ٹی کے حوالے کریں. مریم نواز شریف صاحبہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جو عام بندے جو ہے ان کے لیے سی سی ٹی بنائی ہے. یہ کہ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں اس کی، تو ایسے جیل میں اس کی سنا ہے میں نے کہ اس کو جی بڑی اس کی تو پروٹوکول ہو رہا ہے، اس کی تو ہر چیز اس کو دی جا رہی ہے جیل میں. اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ کیس سی سی ٹی کے حوالے کر دیا جائے؟ ہاں جی، یہ کیس سی سی ٹی کے حوالے کیا جائے. جیسے سی سی ٹی فوری طور پہ سزا دے دیتے ہیں نا بندوں کو. جیسے وہ یہ فروٹ والے کا پچھلے واقعہ ہوا ہے، 3 روپے کی خاطر اگر اس نے بندہ مارے تو سی سی ٹی کے حوالے کر دیا ہے نا، تو اس کو بھی سی سی ٹی کے حوالے کریں. کیونکہ جے آئی ٹی جو ٹیم ہے، مجھے اس پہ بالکل کوئی بھروسہ نہیں ہے.
ہماری بہن اس ملک کی شہری نہیں تھی، ہماری بھانجی اس ملک کی شہری نہیں ہے، اس کو کوئی تحفظ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بیوی کے ساتھ تو اختلاف تھا، کوئی اختلاف کی وجہ بیٹی کو قتل کرنے کی کیا وجہ پولیس نے بتائی آپ کو؟ ہمیں تو کچھ بتا ہی نہیں رہے، بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیوی کو ایک فائر مارا، پھر اس کو مارا، پھر اس کو مارا، پھر اس کو مارا، ایسے کہہ رہے ہیں. ہمیں تو فائر سے مارے. گھر میں مجھے تو وہ گھر سے بھی اس کے بلڈ کے سیمپلز ملے ہیں، بہت زیادہ بلڈ بیڈ پہ تھا. اچھا ہاں جی، بیڈ کا جو میٹرس اٹھایا ہے نا، تو عام نظر سے تو دیکھا جائے تو وہ دھلا ہوا تھا، لیکن وہ جیسے وہ کوئی سائنٹیفک لحاظ سے جو ٹیم گئی ہے نا، انہوں نے تو وہ سارا کر لیا. اچھا سر دیکھیں، اس نے اب اپنا جرم قبول کر لیا ہے کہ میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے. کیا کہنا چاہتی ہیں سی ایم صاحبہ سے؟ سی ایم صاحب سے بہت التجا ہے کہ وہ اپنی بہن کو انصاف دے. ہمیں یہ اس جو سارا جو ہے نا سسٹم، اس کو نا سی سی ٹی کے عثمان حیدر گجر کو سی سی ٹی کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ اس کو عبرتناک سزا دے، جیسے باقیوں کو بھی تو دیتے ہیں نا. باقی جو قتل ہوئے ہیں وہ سی سی ٹی ان کو فوری طور پہ انکاؤنٹر کر دیتی ہے، ان کو فوری طور پہ ختم کرتی ہے. تو اس کو بھی اس نے تو دوہرے قتل کیے ہیں. پھر اس نے لاشوں کی بے حرمتی کی ہے. میری بہن کی لاش کو اس نے جنگل میں پھینکا ہے، اور اپنی بیٹی کی لاش کو اس نے وہاں نالے میں پھینکا ہے، اس کے اوپر کیڑے چل رہے ہیں. تو میں یہ انصاف کی دہائی دیتی ہوں. میں نے تو شروع دن سے ہی مطلب 25 ستمبر سے ہی مریم نواز صاحبہ سے اپیلیں شروع کی ہوئی ہیں. اگر یہ بر وقت یہ پکڑا جاتا تو آج ہمیں لاشیں تو صحیح سلامت مل جاتی. ٹھیک ہے، اور ہمیں نہ پولیس لاشیں دے رہی ہے. میں 6 دن سے رول رہی ہوں، 6 دن سے ان کے آفس جاتی ہوں، ڈی آئی جی کے آفس جاتے ہیں، ہمیں 10 صبح سے بٹھاتے ہیں، ہمیں رات ہو جاتی ہے. میری اپنی ڈیوٹی ہے، یا تو مجھے پولیس میں ایڈمٹ کر دے، میں وہاں پہ اپنی جاب وہیں پہ کر لوں. دیکھیں ہمارے گھر میں اتنا ماتم بچھا ہوا ہے. ہاں تو میری ماں انتظار کر رہی ہے ڈیڈ باڈیز کا. ہاں تو آپ کو ایک انسانیت کے حوالے سے دیکھیں کہ میں کیسے رول رہی ہوں کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دے رہے، نہ گجر پہ 302 کا وہ پرچہ کر رہے ہیں. ابھی تک کتنا روز ہم جاتے ہیں اپنے وکیل صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں ٹال مٹول کر دیتے ہیں، پھر بھیج دیتے ہیں گھر. ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ ملک ہے ہمارا، ایک آزاد ملک ہے، ہم آزاد شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں. ہمارے حقوق کی یہ ایسے یہ ڈی ایس پی کھائے گا، اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. پورا لاہور میرا ساتھ دے، مریم نواز صاحبہ میرا ساتھ دے، اس کو سی سی ٹی کے حوالے کریں عثمان حیدر گجر کو. میرا شہباز شریف صاحب سے، میرا نواز شریف صاحب سے، اور جنرل منیر صاحب سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور صدر پاکستان سے اپیل کرتی ہوں، میں پوری دنیا سے اپیل کرتی ہوں، اس بندے کو سزا دے. اتنے جیسے میری بہن کو مارا، پھر اس کی لاشوں کو اس نے تذلیل کیا، اس کو بھی ایسے ہی مارا جائے. بالکل جی، ان کو سزا ملنی چاہیے. جس طرح سے ایک بہن اپنی بہن کے دکھ میں اور اس کی بیٹی کے دکھ میں تڑپ رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ ابھی بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے جو ان کو پہلے دن کرنا چاہیے تھا. یہ مائک دیجیے گا افتخار صاحب کو. افتخار صاحب، آپ پہ شک کیا گیا، جو قاتل تھا وہ آزاد تھا، اس کو پروموشن کے لیے کورس کروائے جاتے رہے، اور آپ کو تھانے میں بند کر کے تشدد کیا جاتا رہا. جب ہم برقی تھانے میں لے گئے، وہ فیاض نے ہم سے پہلے کچھ میٹھی باتیں کر رہے، بعد میں یکدم جو ہے نا ہیپ ہو گیا وہ، اور مجھے جو ہے اس کو علیحدہ کمرے میں بند کر دیا، اور مجھے علیحدہ کمرے میں لے گیا، اور میری آنکھوں میں پٹی باندھ دی، پیچھے ہاتھ باندھ دیے، اور مجھے لٹا کے جو ہے نا انہوں نے چتر مارے، اور میری گردن پہ جو ہے نا تھپڑ مارے، میرے منہ پہ تھپڑ مارے، اور مجھے کہنے لگے ہاں بتاؤ بچی کہاں ہے، کہاں تمہاری بہن کا. میں کہ میرے کوئی اپنا بھائی بھی اپنی بہن کو جو ہے وہ اغوا کرتا ہے، بانجی کو اغوا کرتا ہے. مجھے بہت مارا انہوں نے. پھر کیسے وہاں سے آپ نکلے؟ پھر مجھے وہ اپنے کمرے میں لے گیا، دوبارہ مار پیٹ کے، پھر مجھ سے اور باتیں کرنے لگ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا ہم زلف ہے، پھر میں نے اس کا فون آ گیا، تو میں نے پھر بتایا، تو پھر اس نے کسی سے فون کر کے جو ہے نا انہوں نے کہا جی ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے.
تو پھر انہوں نے ہمیں جانے دیا، ورنہ اس کو ارادہ کوئی نہیں تھا کہ ہمیں وہیں پہ رکھتا ہو۔ افتخار صاحب، ایک تو ظلم ہوا، آپ کی بہن اور اس کی بچی جو ہے وہ قتل کر دی گئی، جو قاتل تھا وہ پکڑا نہ گیا، الٹا آپ پہ تشدد ہوتا رہا، آپ کی سنوائی نہ ہوتی رہی، اور ابھی تک جب یہ بھی پتہ چل چکا ہے قاتل کون ہے، قتل کس نے کیا، پولیس ابھی بھی آپ کی بات نہیں سن رہی ہے۔ پولیس کے نظام سے اور خاص کر انویسٹیگیشن کے نظام سے یا انویسٹیگیشن کے سسٹم سے مطمئن ہیں آپ؟ اتنا خاص مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جب انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں اس کے خلاف پرچہ کیا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی ہے؟ اس کے خلاف 302 کا پرچہ کریں، نہیں سمجھ؟ ہمارے جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ماں بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کی، اس کو اپیل ہے ہماری کہ وہ جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے سزا دے، ہمیں اپیل کرتے ہیں ان سے کہ اس کو ایسے درندے کو فوری طور پہ مار دینا چاہیے تاکہ باقی لوگ بچ سکے اس درندے سے۔ اتنا زیادہ بھی رحم نہیں کیا، اپنی بچی کا رحم نہیں کیا۔ کوئی اپنی بچی کو ایسے مارتا ہے، زخم بھی آ جائے تو باپ چیخ اٹھتا ہے، ماں چیخ اٹھتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہے، ہیرے کی طرح بچے سارے مٹی میں ملا دیے، مٹی میں ملا دیے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کی لاشیں جو ہے دی جائے۔ میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، میں بلا قوتوں خوف و قدر ہر جگہ پھر رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے یہ مجھے بھی مارے گا، لیکن میں نا اپنے آخری دم تک، جب تک اس کو پھانسی نہیں ہوتی میں لڑتی رہوں گی، میں لڑتی رہوں گی جب تک میری آخری سانس چل رہی ہے۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے، وہ مجھے خواب میں نظر آئی ہے، کہتی مجھے انصاف دلانا، میں نے اسے وعدہ کیا میں تجھے انصاف دلاؤں گی۔ مجھے باپ بھی نظر آیا، وہ 2 باٹیاں لے کے پانی میں، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اشارہ کر رہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے غسل دیا یا نہیں دیا۔ میں حیران پریشان ہوں، بہت حیران ہوں اس پولیس والوں سے، کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں، ان کی کوئی کچھ نہیں ہے اولادیں، وہ ایسے کر سکتی ہے؟ جے آئی ٹی ٹیم بنائی ہے انہوں نے، کیا کیا ابھی تک 302 کا پرچہ نہیں کرنے دے رہے۔ میری مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے، میری پوری پاکستانی عوام سے، پوری دنیا سے اپیل ہے کہ اس بندے کو فوری طور پہ CCTV کے حوالے کریں۔ اگر یہ باہر آیا یہ اور بندوں کو مارے گا۔ ہمیں انصاف دیں، ہمیں فوری انصاف دیں، ہمیں پولیس سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ میں 6 دن سے رول رہی ہوں، ہمیں ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہے، ہمارے گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے، میری ماں رو رو کے برا حال ہے، ہمارے بچوں کا رو رو کے برا حال ہے، ہماری زندگی یا مرے ہم۔ میں مریم نواز شریف کے گھر کے سامنے اپنی جان دے دوں گی اگر انہوں نے میری بات نہ سنی تو اس دفعہ۔ اب کیا رہ گیا ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے؟ اتنے پیارے معصوم بچے وہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، ہمیں دے دیتا۔ ہم کوئی غریب تو نہیں تھے، ہم اپنے بچوں کو خود پال لیتے، ہم پہلے پالا تھا آپ بھی پال لیتے۔ میرے باپ نے ڈبل ڈیوٹیز کر کے اپنے ادارے میں، تو پھر اب ان بچوں کو پالا ہے۔ اوپر سے پھر مجھے نا اس کی باتوں پہ شک تھا، میں نے وہ ساری باتیں پولیس کو ہیلپ کی ہے، میں نے ان کو ہیلپ کی ہے ہر بات میں۔ میں نے کہا مجھے یہ اس دن ڈالے میں لے کے گیا، مجھے اسمیل آ رہی تھی کیونکہ اس نے شیشے بند کیے ہوئے تھے، یہ مجھے گھر بھی جان بوجھ کے لے گیا کہ اس کے فنگر پرنٹس آئیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ میں نے نا بس کھڑے ہی وہاں سے میں اس کا اپنا بہن کا گھر دیکھ کے آئی، لیکن مجھے نیٹ اینڈ کلین لگا ہے گھر، وہ بھی میں نے پولیس کو بتایا۔ پھر یہ مجھے گاڑی میں مجھے گھر وہاں پہ میرے رشتہ داروں کو چھوڑنے گیا کیونکہ سفر کافی دور تھا، اس نے شیشے بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مجھے نا، میں نے کہا انصر بھائی یہ ہمارا انویسٹیگیشن آفس آئی ہو ہے، میں نے سے کہا کہ نا اس میں مجھے اسمیل نظر آئی ہے ڈالے میں، یہ سرکاری ڈالا ہے جناب والا، آپ ان کو ڈالے دیتی ہیں تاکہ عوام کو یہ مارے اس میں بیٹھ کے۔ ہاں یہ عوام کو ڈالوں میں بیٹھ کے مارتے ہیں۔
یہ پولیس والے عوام کو ایسے ہی اب خود سے ایک پولیس میں اگر چلے ٹھیک ہے جی پولیس کا ریپوٹیشن ہوتی ہے، لیکن باقی پولیس والوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو وہ خود ہی اس کو مار دیتے، جس طریقہ کے انہوں نے ظلم اس نے کیا تھا۔ پھر اپیل ہے مریم نواز صاحبہ آپ مجھے سنیں، اس عثمان حیدر گجر کو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا، اس کو CCTV کے حوالے کریں، جیسے اس کو عبرت ناک سزا دیں۔ اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا اس کے گھر والوں کو نہ دے، اس کو بھی نالے میں پھینکے، وہیں پہ یہ مرے، وہیں پہ سڑے۔ آپ نے سنا ایک خاندان کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون اس کیس میں کیا کہتا ہے۔ لواحقین کے وکیل کے مطابق ابتدائی تفتیش میں کیا خامیاں رہیں اور آگے انصاف کا راستہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔ نصیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ خاتون IG صاحب کو درخواست دے رہی ہے، RPO صاحب کو درخواست دے رہی ہے، جو وہاں پہ بھاولپور کے جو RPO ہیں ان کو درخواست دی، متعلقہ پولیس اسٹیشن لاہور کا جو برکی تھا وہاں بھی درخواست دی، DIG انویسٹیگیشن ان کے پاس پیش ہوئی، DIG آپریشن کے پاس بھی غالباً پیش ہوئی ہوں گی۔ یہ شروع سے بتائیے گا کہ اس واقعے کے، اس معاملے کے اوپن ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ 4 اکتوبر 2025 کو عثمان حیدر گجر جو ہے وہ اونچ شریف گیا، وہاں ان کے پاس تہمینہ شوکت اور جو ان کی والدہ ہے ان کے پاس، وہاں پہ جا کے ان کو یہی انکوائر کرتا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ میری وائف جو ہے وہ اور بیٹی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ غائب ہیں 25/9 سے، تو یہاں تو نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا بھی یہاں آئی ہوتی تو آپ کو بھی بتا کے آتی، ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی آپ کو بتاتے، تو جی وہ غائب ہے، تو لہذا اس پہ جو ہے نا تہمینہ شوکت کو اور ساری فیملی کو جو ہے نا تشویش لاحق ہوگی کہ یہ جس طرح 25/9/2025 کا یہ کہہ رہے ہیں کہ غائب ہے، تو یہ خود پولیس آفیسر ہے، DSP ہے، اور آج یہ 4 اکتوبر کو آ کے 10 دن بعد آ کے ہمارے سے رابطہ کر رہا ہے، اور ایسے مثلا جیسے کوئی روٹین کی بات ہے کہ جی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تو جی ادھر تو نہیں آئی۔ پھر جو ہے نا تہمینہ جو ہے ان سے رابطے میں رہی، ان سے پوچھتی رہی، تو پھر تہمینہ کو جب 2-3 دن گزر گئے تو عثمان حیدر گجر جو ہے DSP، اس نے ٹال مٹول سے کام شروع کیا، تو پھر تہمینہ شوکت اور اس کی فیملی، اس کی والدہ جو ہے نا یہ لاہور آ گئی۔ پھر لاہور آ کے سب سے پہلے انہوں نے یہ 7 تاریخ کی بات ہے، 7 اکتوبر کی، پھر انہوں نے درخواست جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی دی، پھر درخواست انہوں نے IG پنجاب کو بھی دی، پھر انہوں نے درخواست جو تھی SHO برکی تھانہ برکی کے نام بھی دی، پھر انہوں نے درخواست جو ہے وہ RPO لاہور کے نام بھی دی، RPO بھاولپور جی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو تھی جو اس کی عثمان حیدر کی وائف اور بیٹی جو تھی، بیٹی کا نام خنسا عثمان اور بیوی کا نام سمیہ عثمان، تو ان دونوں کی ریکوری کے لیے اور جو درخواستیں دی تھی ان کی بابت جو تھا عثمان حیدر گجر کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے کہ ہماری جو مختلف جو پولیس آفیشلز ہیں ان کے پاس درخواستیں پینڈنگ ہیں، تو ہماری درخواست پہ کارروائی نہیں ہو رہی، تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ ریٹ پٹیشن دائر کی تو اس ریٹ پٹیشن میں جو تھا پولیس سے جو ہے وہ عدالت عالیہ لاہور نے کومنٹس طلب کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب عدالت عالیہ لاہور میں ریٹ دائر ہو گئی اور عدالت عالیہ کا آرڈر تھا کہ جی ڈیٹا نیوز جو ہے ان کو بھی ریکور کر کے پیش کریں، عدالت کو بتائیں یا ان کی درخواستوں کا کیا سٹیٹس ہے، تو اس دوران جو تھا DSP عثمان حیدر گجر نے 18/10/2025 کو اپنی مدعیت میں ایک 365 کا پرچہ درج کروا دیا۔ یہ دیکھیں کہ 25/9/2025 اور 18/10/2025 یہ کوئی 23 دن بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو خود پولیس آفیسر ہے، اس کی حقیقی بیٹی اور وائف لاپتہ ہے اور وہ اس معاملے کو رپورٹ نہیں کرتا، اور ان کا یہ ایکٹ یا کنڈکٹ جو ہے یہ اٹ سیلف اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی میلا فائڈی تھی یا کوئی معاملہ تھا یا جو
तहमीना फैमिली के एप्रीहेंशंस थे जो उन्होंने रिट पिटीशन दायर की थी, और अगर ये रिट पिटीशन दायर ना करते की जाती या जो दरखास्तें ना दी जा सकती, हो सकता है ये 18/10 को भी मैटर रिपोर्ट ना होता। बहरहाल फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में उस रिट पिटीशन में जो है था एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट की तरफ से जो है एक रिपोर्ट सबमिट की गई कि जी एक एफआईआर जो है वो 365 की उस्मान हैदर गुजर की मदयत में जो है वो दर्ज रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो उसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी फिर यही डायरेक्शन फरमाई कि जी अब पर्चा हो चुका है ऑलरेडी, इसी एफआईआर में इनको शामिल तफ्तीश करें, इनका बयान लिखें, और डाटा न्यूज़ जो हैं या जो दोनों बच्ची और वो जो उस्मान हैदर गुजर की वाइफ हैं उनको तलाश करके 1 महीने के अंदर जो है वो अदालत आलिया में उनकी बाबत जो है वो उनकी बाबत प्रोग्रेस रिपोर्ट दें कि डाटा न्यूज़ को रिकवर किया या उसमें क्या प्रोग्रेस है। फिर दोबारा जो है ये दोबारा लाहौर आती हैं और पुलिस इनको कॉलें करती है, और ये इतने डरे हुए और इतने खौफजदा थे कि पुलिस हम जाएं शायद वो हमें ही वहाँ पे थाने में बंद ना कर दें। तो पुलिस फिर मैंने इनकी एक दरखास्त सीसीपीओ लाहौर के नाम क्रॉस वर्शन की लिखी, क्योंकि पहले इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट पर्चे के लिए दरखास्त दी थी, वो क्योंकि पर्चा ऑलरेडी हो चुका था, तो उसी में क्रॉस वर्शन के लिए नॉमिनेट क्रॉस वर्शन जो है डीएसपी उस्मान हैदर के खिलाफ जो है कि जी इसने ही इनको अगवा किया और इसने छुपाया हुआ है, तो इसी से बरामद की जाए वो क्रॉस वर्शन। और वो जो फयाज जो था जो उसने तशद्दुद किया था इसके खावत पे, उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन हमने लिखी, साथ मेडिकल की कॉपी लगाई और तहमीना शौकत और इसकी वालदा को जो है वो सीसीपीओ लाहौर के पेश करवाया। तो मैं समझता हूँ कि सीसीपीओ लाहौर जो है वो उन्होंने इसका नोटिस लिया और उनकी बात को सुना, और सुनने के बाद फौरन डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो हैं उनको अहकामात जारी किए कि ये आ रहे हैं, इनकी बात सुने, अब अगर नहीं ऑफिस तो फौरन ऑफिस आए। फिर वहाँ पे जाके डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने जो सुना और उन्होंने सीसीपीओ साहब ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने जो था इनको वारसान को मुतमिन करने की कोशिश की। नसीर साहब ये बताइएगा कि ये जितनी आपने एक्सरसाइज बताई, जो कुछ तहमीना शौकत ने किया और डीएसपी उस्मान हैदर जो है वो बड़ा तगड़ा साबित हुआ इस पूरे केस में, इवन के उसको शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। होता तो ये है कि चले गो कि वो पुलिस अफसर है और सीनियर ऑफिसर है, गस्टेड ऑफिसर है बकौल डीआईजी साहब के, तो जब उसकी बहन और उसकी माँ मकतूला की वो कह रही है कि हमारी बेटी, हमारी बहन और हमारी नवासी को जो है वो इसने ही कत्ल किया है, तो कम से कम पुलिस का ये फ़र्ज़ तो बनता था कि उसको कम से कम शामिल तफ्तीश करते और उसको उठाया और कोर्ट्स के लिए मुल्तान भिजवा दिया। देखें जी, चाहिए तो ये था कि जब तहमीना शौकत ने 7 तारीख को या 8 तारीख को एप्लीकेशन दी थी ना, उस एप्लीकेशन को हायर ऑफिशियल्स को टेकअप करके, जिस तरह बाद में 18 तारीख को 18/11 को, यानी उससे समझे कि 1.5 महीना बाद या 1 महीना 10 दिन बाद जब दोबारा क्रॉस वर्शन की दरख्वास्त दी गई, अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दी गई, जिस तरह उस तरह सीसीपीओ साहब ने या डीआईजी साहब ने चीज़ों को टेकअप किया और क्विकली जो है चीज़ों को टेकअप किया। अगर उस वक्त ये मामला इसी तरह टेकअप किया जाता तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों के रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छे आ जाने थे, और ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है इतनी लिंगरिंग ऑन नहीं होनी थी, इतना ज़्यादा जो है वो कंप्लेनेंट पार्टी तहमीना शौकत या फैमिली का इस्तेहसाल नहीं होना था, और मैं समझता हूँ और ज़्यादा पुलिस के अदारे पे जो है वो उनका इत्मीनान बढ़ना था। उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल के केस में इब्तदाई तफ्तीश के दौरान कौन कौन सी संगीन खामियां सामने आई और वो कौन से पहलू हैं जो इस केस को मजीद सवालिया बना देते हैं, इस पर तज्जियाकार क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पुलिस की नेग्लिजेंसी बज़ाहिर लगती है कि डीएसपी को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया उस्मान हैदर को, जब उसकी मकतूला की बहन कह रही थी कि बेटी और माँ इसी को ही पता है कि कहाँ है। तो क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है इसमें? देखिए, इसमें बहुत सारे इसके डार्क एस्पेक्ट हैं शेख साहब के, जिनको सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, एक शफाक इंसान है जो वर्दी में मौजूद है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि वर्दी के अंदर मौजूद ऐसे कातिल शैतान से लोग मौजूद हैं और वो बड़े उहदों पर पहुंच कैसे जाते हैं और फिर इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं वो।
اپنی ہی بیوی اور اپنی بیٹی، جن کے لیے باپ ایک اور شوہر جو ایک محافظ کے طور پر بھی ہوتا ہے. اور اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ کیسے محافظ ہیں، یہ عوام کی حفاظت کیسے کریں گے جو اپنے خاندان کو مار رہے ہیں. تو اس کے بہت سارے نفسیاتی اور بہت سارے اور بھی پہلو ہیں جو کہ پنجاب پولیس کو بھی دیکھنے ہیں، معاشرے نے بھی دیکھنے ہیں اور حکومت کو بھی دیکھنے چاہیے. اس میں جہاں تک تفتیش کا تعلق ہے تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت ساری ایسی انڈیکیشنز ہیں جو بتاتی ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے بینگ کرائم رپورٹر، کہ یہ اس اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. اس میں اس کے کچھ ساتھی اور بھی ہیں اور اس پہلو پہ تفتیش مجھے لگ رہا ہے ابھی تک نہیں ہوئی. اور اس لیے کہ 2 باڈیز کو ٹھکانے لگانا ہی اکیلے آدمی کا اس طرح کام ہے. اور 2 باڈیز کو اکٹھے قتل کرنا اور پھر یہ کہ ان کو ٹھکانے لگانا. ظاہری بات اس باڈی کو اگر آپ گاڑی سے تھوڑی دیر کے لیے، میں سپوز مان لیتا ہوں کہ پولیس نے جو بات کی ہے، جو تفتیش ابھی تک سامنے آئی، اگر وہ درست بھی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ ایک شخص 2 باڈیز کو کیسے اٹھاتا ہے، گاڑی سے اٹھا کے باہر نکالتا ہے. اگر شیخو پورے والی بات کر لوں، اگر جو کالا شاہ کاکو کے پاس واقع ہوا ہے تو وہ موٹر وے کے اوپر، یا آپ بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پہنچتا ہے وہاں پر، تو پہلی بات ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ راستے میں کسی نے دیکھا ہی نہیں. رنگ روڈ پر یہ واقعہ ہوتا ہے، وہ 2 عورتوں کو گولی مارتا ہے. اور پہلی بات ہے ایک فرنٹ پہ جب گولی مارتا ہے وہ کہتا ہے جی 2 گولیاں، جو میری تفتیش 2 گولیاں لگیں. اچھا پہلے وہ 2 گولیاں مارتا ہے، وہ عورت مرتی ہے تو بیٹی کے پاس بڑا چانس ہے، وہ شور مچا سکتی ہے، وہ گاڑی سے نکل سکتی ہے، وہ باپ کے خلاف ہی بول سکتی ہے، لیکن وہ اطمینان سے کیسے پیچھے بیٹھی رہی. وہ اس کو مارنے کے بعد پھر وہ پیچھے اس کو کیسے مارتا ہے، یہ ایک الگ ہے کہ اس نے کیسے اینگل اپنایا، اندر سے گولی ماری، جا کے ماری. تو اس میں بہت سارا ایسا ٹائم لیپسز ہے جس کے اندر سے وہ بچی جو ہے نکل سکتی تھی، شور مچا سکتی تھی، ارد گرد گزرنے والیاں گاڑیاں جو تھی وہ دیکھ سکتی تھی. رنگ روڈ ہے نا، وہاں تو ہر وقت ٹریفک چلتی رہتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر اس نے گاڑی روکی اور گاڑی سے ایک باڈی کو نکالا اور جا کے اس نے ویرانے میں پھینکا تو کسی نے اس کو نہیں دیکھا. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ابھی تک مجھے لگ رہا ہے شیخ صاحب کہ جو انہوں نے نہیں دیکھا وہ یہ ہے کہ ریسٹورنٹ میں اس نے اپنی بیوی کو کھانا کھلایا، بچی کو کھانا کھلایا. یہ جو ابھی پریلیمنری رپورٹس آئی، پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا. تو وہ وہاں سے جب وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سے بیٹھنے کے موقع واردات پر جہاں پہ اس نے جا کے قتل کیا اور پھر ڈسپوز آف کیا، تو راستے میں آپ کا سیف سٹی سویا ہوا تھا. سیف سٹی کے کیمرے وہ کہاں ہیں سارے، جس نے اس کو راستے میں اس کی گاڑی کو نہیں دیکھا. درمیان بہت سارے پرائیویٹ کیمرے ہیں. ہمارے یہاں تو آج کل بڑی کمپین چل رہی ہے کہ جی پرائیویٹ کیمرے بھی سیف سٹی کے کیمرے ہوں گے، ہم لنک کر رہے ہیں. خیر درمیان میں پھر جیو فینسنگ ہے کہ جس وقت وہ یہ مار رہا تھا یا گاڑی میں تھا، کیا پولیس نے اس کی جیو فینسنگ کی، کیا کالز کے ساتھ یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ گاڑی میں کتنے ٹیلی فون اور موبائل جو تھے اور کتنے کام کر رہے تھے اس کے دوران. کیونکہ جب آپ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں تو جس موقع پر ہوتی ہے واردات، پولیس کے پاس یہ بڑی آسانی سے ایک فیسلٹی موجود ہے کہ وہ چیک کر لیتی ہے کہ اس وقت اس گاڑی میں اور اس ویسینٹی میں وہ ایریا آپ کر رہے ہیں اس کا ریڈیس لگا لیں کہ کتنے آدھا کلومیٹر ہے، چند فرلانگ ہے، جتنے بھی موبائل کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے جیو فینسنگ میں. اگر پولیس اہلکاروں کے تو پتہ چل سکتا ہے. ابھی تک ان چیزوں پر کام نہیں ہوا، جو اہم بات ہے. پھر اس کا جو ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس نے غالباً یہ 27 کو اس نے ایف آئی آر کروائی، 25 کو اس کا موبائل جو ہے تقریباً 10 گھنٹے کے لیے بند ہو گیا، 10 سے 12 گھنٹے، جس سے پولیس کو یہ پتہ چلا یا شک پہنچا کہ جناب اس کا موبائل، جو کہ اس سے پہلے نہیں پتہ چل رہا تھا. اچھا پتہ چلا جب، ٹھیک ہے، تو اس دوران جو ہے پھر ایک اس میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ خون کے دھبے ایک تو گاڑی کی سیٹوں پہ تھے جس کے اوپر اس نے بعد میں کور چڑھا لیے تھے، جو رپورٹس ہیں یا جو پولیس کہہ رہی ہے. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ملزم کے گھر سے، بیڈ سے، اس کے واش روم سے اور اس کے بیسن سے بھی خون کے کچھ دھبے ملے. تو اب وہ جو دھبے جو اس کے گھر سے، بیسن سے، بیڈ سے ملے وہ وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ اگر وہ مرڈر گاڑی میں ہوئی اور گاڑی میں لاشیں ڈسپوز آف ہو گئیں تو پھر وہ دھبے کہاں سے ملے؟ ٹھیک ہے. اور وہ دھبے جو ہیں اس بات کی انڈیکیشن بھی دیتے ہیں، چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ڈی ایس پی جو تھا اس نے گھر گیا ہوگا، اس کے ہاتھ کہیں لگ گئے ہوں گے، یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن وہ دھبے جو ہیں جب گھر میں موجود تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ قتل جو ہے وہیں پہ ہوا ہو اور بعد میں باڈیز لائی گئی ہوں وہاں پر. ایک یہ بھی پہلو ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لاش کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے پتہ چلے کہ جیسے یہ نارمل سفر کر رہے ہیں. سامنے سے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ والی سیٹ سے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر 2 باڈیز کو اگر آپ ڈی ایس پی کی گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں خواتین کی، تو راستے میں جانے والوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. تو ان کو لایا بھی اس انداز میں گیا کہ وہ لگے کہ جیسے وہ سفر کر رہی ہیں ساتھ. تو ان کے گھر سے جو خون کے دھبے ملے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہے اس کے کبھی چانسز ہیں، اٹ مے بی پاسبل کہ وہ مرڈر کہیں اور ہوئی ہیں، وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، کہیں اور بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ان کی لاشوں کو گاڑی میں ڈال کے وہاں لایا گیا. احسن صاحب، اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ
اس نے گھر میں قتل کیا یا گاڑی میں قتل ہوا، اور یقیناً اس میں ڈپارٹمنٹ قصوروار نہیں ہے، وہ اس کا ایک انفرادی عمل ہے، لیکن تفتیش کرنا اور صحیح تفتیش کرنا، انویسٹیگیشن کرنا، یہ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ لاپتہ ہوتی ہیں دونوں ماں بیٹیاں تو اس کے لواحقین جو ہیں وہ واویلا کرتے ہیں آئی جی پنجاب کو، آر پی او بہاولپور کو، ڈی اے جی انویسٹیگیشن کو، ایس ایچ او برکی کو درخواست دیتی ہیں کہ ہماری بہن اور بیٹی غائب ہے اور اس کا ذمہ دار ڈی ایس پی عثمان حیدر ہو سکتا ہے۔ پولیس اس کو بجائے اس کے کہ شعبہ تفتیش کرتی یا اس سے کوئی پوچھ گچھ کرتی، اس کو کورٹس کے لیے ملتان بھجوا دیا، ایس پی کے کورٹس کے لیے، ایڈوانس کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی، پولیس نے روایتی طریقہ آزماتے ہوئے جو برکی کا آئی او تھا اس نے اس کی بہن کے شوہر پر تشدد کا اس کو نشانہ بناتا ہے، اس کو جو 3rd ڈگری پولیس سوال کرتی ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن جب پھر کورٹ میں ریٹ کی جاتی ہے تو وہ آئی او تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا۔ اب اس میں ایس پی بھی غالباً شاید پتہ چلتا ہے اسی کیس میں تبدیل ہوئی جو اس سے پہلے خاتون تھی، تو اس کے بعد آئی او بھی چینج ہوتا ہے، انچارج انویسٹیگیشن بھی چینج ہوتا ہے، تو پھر یہ وہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں جن کو کہ اس پہ کام نہیں ہوا تو اس پہ کام کیا تو پھر اس کو ٹریس آؤٹ بھی پولیس نے ہی کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسفٹ لوگ تعینات کیے جاتے ہیں ابھی بھی۔ انویسٹیگیشن اصل میں پولیسنگ انویسٹیگیشن ہی ہے کہ کس طرح کسی نے قتل کیا، اٹس آل اباؤٹ انویسٹیگیشن، پولیس جو ہے نا ساری ہے انویسٹیگیشن۔ اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیے اس میں میں نے پھر آپ سے کہا بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ باڈیز ملیں تو عام طور پر جب باڈی لاوارث آتی ہے تو اس سے 10 سے 15 دن تک رابطے کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، اخبارات، چینلز اور جو بھی ان کے ایک سسٹم ہے، اس میں اب تو سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ نہیں کیا، فوری ان باڈیز کو دفنا دیا گیا۔ اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کنائمنس ہے شیخوپورہ پولیس کی بھی اور ادھر سے کانا پولیس کی بھی۔ سزا کے طور پہ ایس ایچ او چینج ہو گیا۔ ہاں ابھی چینج ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب باڈیز ملی اور ان کو 2 گولیاں لگیں تو وہ تو پتہ چل رہا تھا کہ مرڈر ہے۔ جب باڈیز آپ کو ملیں چاہے وہ ڈیکمپوز ہوئی تھی تھوڑی 17 سال کی جوان لڑکی کی اگر لاش ملتی ہے وہ بھی تشدد زدہ ہو تو آپ اس کو بغیر ایف آئی آر کے کیسے اچھا یہ پورا آپ کو دونوں طرف پتہ چلتا ہے۔ اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ڈی ایس پی تھا اس کا انفلوئنس کہیں نہ کہیں یوز ہوا۔ ڈی ایس پی کانا سرکل میں اس وقت تعینات۔ اچھا اس میں ایک اور ہے آپ کی تفتیش کے اندر، اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے یہ اچھے آدمی ہے، کمپیٹنٹ آدمی ہے، اسی طرح ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید صاحب جو ہے وہ بھی کمپیٹنٹ ہے، اور ایس پی ماڈل ٹاؤن بھی اس حوالے سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کمپیٹنٹ ہے، جو انہوں نے ٹریس آؤٹ کر لیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو انویسٹیگیشن گئی وہ یہ بتاتی ہے اوور آل آپ کا انویسٹیگیشن کا سسٹم جو ہے اس میں جو لوپ ہولز ہیں، اس کے اندر جو لیکناز ہیں، اس کے اندر جو کرپشن ہے، اس کے اندر جو بحثی ہے، اس کے اندر جو شفافیت ہے وہ بھی سامنے کھل کر آئی ہے۔ کہ جیسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی ایس پی ہے وہ انویسٹیگیشن کا اور اس کی وائف اور بیوی جو ہے وہ کہتا ہے کڈنیپ ہو گئی ہے اور پولیس خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی خاص اس پہ کام کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یعنی یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی۔ اور پھر یہ جا کے کیس کہاں سے آتا ہے حکم؟ جب سی ایم پنجاب کی طرف سے آتا ہے۔ بیسیکلی سی ایم پنجاب بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں، کورٹس بھی ہوتی ہیں، سی ایم پنجاب بھی انوالو ہوتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر یہ انویسٹیگیشن کسی درست لائن پہ جاتی ہے۔ ادروائز روٹین میں تو یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلنا تھا، یہ تو لاپتہ ہو جانا تھا کیس۔ تو یہ انویسٹیگیشن کا پھر الٹا یہ کہ ٹارچر کیا جاتا ہے، جو آپ نے بات کہی، تو یہ نظر آتا ہے کہ عام لوگوں کو، عام سائلین کو پولیس کس طرح ڈیل کرتی ہے اور قتل کے واقعات کی تفتیشیں کیسی ہوتی ہیں، اغوا برائے توان کی تفتیشیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے جو ایکسپریس ہوئی ہے، جس کا ڈسپلے ہوا ہے، جو ریویل ہوئی ہے کہ جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے ہماری کہاں کھڑی ہے۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کے قتل کے کیس میں ابتدائی تحقیقات میں سنگین کوتاہیاں سامنے آئیں، جس پر اعلیٰ حکام نے فوری ایکشن لیا۔ ڈی ایس پی کی بیٹی کی لاش ملنے کے بعد ایس ایچ او کانا فہیم امداد چوکی انچارج سوئے اصل محمد ذوالفقار اور اے ایس آئی اللہ رکھا کو معطل کر دیا گیا۔ ابتدائی کارروائی میں ایس ایچ او نے لڑکی کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد صرف 174 کی کارروائی کی اور کانا پولیس اسٹیشن نے دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج نہ کیا، جبکہ لاش کو لاوارث سمجھ کر تدفین کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پریس کانفرنس میں اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس کیس میں کی جانے والی تحقیقات، قانونی پہلو اور معطل افسران کے خلاف کیے گئے اقدامات کیا ہیں؟
आइए सुनते हैं। کہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا 18/10/2025 کو، جس میں عثمان حیدر کا موقف تھا کہ اس کی بیٹی خانسہ عثمان اور اس کی بیوی سمیہ عثمان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس پر انیشلی پولیس نے تفتیش شروع کی اور تمام حقائق اور تمام جو اویلیبل چیزیں تھیں اس کے اوپر پولیس نے تفتیش کی۔ جہاں جہاں پر جو ہے شک کا اظہار کیا گیا، اس وقت کے مدعی جو کہ اب ہمارا ملزم ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تفتیش کی گئی، اور جب تفتیش کا رخ جو ہے وہ اس طرف تفتیشی ٹیم کو یہ باتیں پتہ چلیں کہ وہ اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ، اور وہ اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو پولیس نے پھر دوسرے اینگل پہ تفتیش شروع کی کہ کہیں یہ ملزم جو ہے خود مدعی بن کے اور یہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے۔ جب ہم نے اس پہ تفتیش شروع کی تو ہم نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی شروع کی۔ اس ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ہم نے بہت زیادہ ٹیکنیکل ورک کیا۔ ہم نے 1000 کے قریب CDRs کلیکٹ کی۔ ان تینوں کے، عثمان کے اور جو دونوں مقتولہ خواتین ہیں، ان کے 6 موبائل نمبرز تھے جن کے 724 جو ان کی بی پارٹیز تھی، ان کے کانٹیکٹس تھے، ان کی CDRs نکالی گئیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی CDRs نکالی گئیں، پھر جیو فینسنگ کرائی گئی، ان کے نمبرز کی ٹریکنگ کی گئی، اور یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں، اس کی جب ہم ٹریکنگ کی، اس میں ہم نے ہماری بڑی لاہور کی جو سب سے ہمارے بس اچھے آفیسرز تھے وہ تمام اس کے ساتھ انوالو رہے، جس میں نام لینا چاہوں گا۔ ہماری SP کینٹ ہیں، SP ماڈل ٹاؤن ہیں، SP CRO ہیں، SP صدر یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس کے ساتھ انوالو رہے، ہمارے DSP باغبان پورہ ہیں، ہمارے DSP گلشن راوی ہیں، SHO شادرہ ہیں، اور ہمارے انچارجز باغبان پورہ اور انچارج برکی۔ ان لوگوں نے سے بہت کام کیا، بڑی محنت سے کام کیا، اور اسپیشلی ہمارا ایک اور بھی نام لینا چاہوں گا، ہمارے حسین فاروق جو ہمارے انچارج CRO ہیں، ٹیکنیکل ہینڈ انہوں نے بہت اچھا اس پہ ورک کیا، اور SSP صاحب کی سربراہی میں بڑا اچھا کام ہوا یہ۔ اس میں سارے جب ٹیکنیکل ایویڈنس ہم نے دیکھی، ان کی موومنٹ ٹریکنگ کی، اور اس میں ہمیں سسپیشن لگا عثمان کی موومنٹ میں کہ وہ جو 25 26 27 جو 27 کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلی گئی ہیں کہیں گھر سے، اس سے 2-3 دن پہلے کا جو اس کا موومنٹ پیٹرن ہے وہ بڑا سسپیشس تھا۔ اس پہ ہم نے مزید کام کرنا شروع کیا، اور ہمیں کئی جگہوں پر اس کا موبائل جو ہے وہ اب جو کنویں کی رات جو ایکچولی جس رات کو مرڈر ہوا ہے وہ 25 کی رات کو ہوا ہے، اس رات کو اس کا موبائل فون آف ہو جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کی جو اس سے اگلے دن کی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت سسپیشس تھی، جس سے ہم مزید شک میں پڑے، اور ہم نے اس کو پروب کرنا شروع کیا۔ ہم نے گھر کا جو اس کا گھر تھا جہاں پر یہ مقتولہ دونوں خواتین رہتی تھیں، اور عثمان حیدر جس کی 2 شادیاں تھیں، یہ اس کی پہلی بیوی تھی، اس سے 20 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی ایک اور شادی ہے جو کہ 18 سال پہلے دوسری شادی ہوئی تھی۔ تو ہم نے اس گھر کا دوبارہ معائنہ کیا، PFSA کی ٹیم کے ساتھ کیا، اور اسپیشل انسٹرومنٹس کے ساتھ۔ وہاں پر ہمیں کچھ بلڈ سٹینز ملے، ہم نے ان بلڈ سٹینز کو اسرٹن کرنا شروع کیا، تو وہ مرڈر پیٹرن نہیں تھا لیکن وہ بلڈ میچ ہوتا تھا۔ پھر ہم نے اس کی جو سرکاری گاڑی تھی جو یہ اکثر استعمال کرتا تھا، جو کہ رپورٹڈلی یہ بغیر ڈرائیور کے خود بھی ڈرائیو کرتا تھا، اس کی موومنٹ ٹریکنگ شروع کی، اور اس گاڑی کو ہم نے پھر شک کی بنیاد پر اس گاڑی کا معائنہ کروایا PFSA سے، اور وہاں پہ ہمیں مزید بلڈ سٹینز ملے۔ وہ ایسی کہ ریفیوٹیبل ایویڈنس تھی کہ ہمیں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ دونوں سے بلڈ سٹینز ملے، اور جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب اوبیسلی PFSA کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ اس میں آئے گی، لیکن انیشل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ کہ جو فرنٹ سیٹ والی ہے وہ میچ بھی کرتی ہے اس کی بیوی کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، مقتولہ کے ساتھ، اور جو بیک سیٹ والے بلڈ سٹینز ہیں وہ میچ کرتے ہیں بیٹی خانسہ کے ساتھ۔ تو اس سے اتنی irrefutable ایویڈنس آنے کے بعد ہم نے پھر ملزم کو کسٹڈی میں لیا، اور اس سے پراپر تفتیش شروع ہوئی، اور تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 25 کی رات کو وہ ایک نجی ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے تھے، اس نے ایک جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو فائر مارے، اور 2 فائر دونوں کو مار کر اس نے قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے بیوی کی لاش جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ایک کھائی میں ڈمپ کی، اور بیٹی کی لاش اس نے کانا کے علاقے میں ایک گندا نالہ ہے وہاں پر ڈمپ کی، اور یہ بالکل بارڈرنگ ایریا ہے کانا اور قصور کا۔ شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں لاہور سے باہر اس کو ڈمپ کروں، اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ میں قصور میں ڈمپ کر رہا ہوں، تو اس پہ ابھی خیر تفتیش جاری ہے۔ تو یہ تمام چیز جو تمام حقائق ہیں یہ سامنے آئے، اس کا جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور یہ کیونکہ ایک ڈبل مرڈر ہے اور ایک بہت ہی ہینس اوفینس ہے، میں ہماری جو پوری ٹیم ہے میں اس کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ انہوں نے بہت اچھی تفتیش کی، اور ٹیکنیکل تفتیش کر کے پراپر جو ایک سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد ملزم کو نہ صرف بے نقاب کیا، ملزم خود جو کہ ایک پولیس کا ایک گزٹڈ آفیسر تھا،
اس کو بے نقاب کیا اور اس کو اب انشاءاللہ ہم پراپر تفتیش کر کے مضبوط چالان بنا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ملزم آپ نے جو وردی میں تھا اس کو گرفتار کر دیا اور آپ کے ارد گرد تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ تھا. لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہر بندے کے اندر ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ بچی کو کیوں مارا. آپ کو اس پہ کوئی اس کو نہیں بتانا چاہتے ان کیمرہ تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ بیٹی کے ساتھ تو اس کا کوئی اختلاف نہیں تھا. باپ کا بیٹی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے اور اس نے بیٹی کو کیوں مارا یہ لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. اور ایک گزٹڈ آفیسر آپ نے کہا کہ وہ تھا اور وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس نے بیٹی کو بھی قتل کر دیا, پھر بیٹی کو بھی قتل کر دیا. یہ ذرا اصل وجہ بتائیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قتل کی اصل وجہ کیا ہے. ابھی وہی بات آپ سے کر رہا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ابھی ہم نے تفتیش میں نکالنی ہے. اس سے جو ابھی تک کی ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق وہ یہی وجہ تھی کہ پہلے بیٹی جو ہے اس طرح سے ماں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. ابھی کچھ عرصے سے اور اسپیشلی جس دن وہ وقوع ہوا ہے بقول ملزم کے, اگین میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ بقول ملزم کے اس نے وہ ماں کا ساتھ دینا شروع ہو گئی جس پر اس نے مارا. لیکن یہ باتیں مزید ابھی تفتیش ہم کریں گے اور اس تفتیش سے ڈگ آؤٹ کریں گے کہ ایگزیکٹلی ریزنس کیا ہیں. آج ہم نے آپ کو ایک ایسا کیس دکھایا جو صرف قتل کا نہیں بلکہ اعتماد اور قانون کے نظام کے بحران کی بھی کہانی ہے. ڈی ایس پی عثمان حیدر جس نے خود کو جرائم کا خاتمے والا قرار دیا, اپنی بیوی اور کمسن بیٹی کا قاتل نکلا. ابتدائی تحقیقات میں کوتاہی ہوئی. ایس ایچ او کانا فہیم امداد, چوکی انچارج صوبہ اصل محمد ذوالفقار اور اے ایس آئی اللہ رکھا کو معطل کیا گیا اور اس کیس کی قانونی کارروائی دوبارہ شروع کی گئی. مقتولہ کی بہن تیمینہ شوکت اور اس کے شوہر افتخار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقدمہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے تاکہ انصاف یقینی بنایا جا سکے. یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی وہی لوگ جو قانون کے محافظ بن کر سامنے آتے ہیں سب سے بڑی دھوکہ دہی کا سبب بن جاتے ہیں اور عام انسان کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں. یہ صرف ایک گھر کی تباہی نہیں, یہ نظام انصاف اور سچائی پر سوال اٹھانے والا لمحہ ہے. ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ انصاف کے لیے آواز بلند کرنا اور قانون کے تقاضوں کو نظر انداز نہ ہونے دینا یہ صرف متاثرین کا حق نہیں بلکہ معاشرے کا فرض ہے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.